کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہو اور آپ کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جس طرح ایک عجیب سی بے چینی ہو اور وہ باتیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لاتی تھیں اب بے رنگ سی لگتی ہیں، اور وہ رشتے جو کبھی بے حد قریب ہوا کرتے تھے اب دور محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، عجیب سی کیفیت جسم پر طاری ہو جاتی ہے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت آپ کو کسی راہ کی طرف کھینچ رہی ہو۔ یہ بیٹھے بیٹھے بے چین سا ہو جانا اور کوئی وجہ بھی نظر نہ آ رہی ہو، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی اندر اس بدلاؤ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے یا نظر انداز کر دیں گے۔ سنو، جب دنیاوی معاملات خوشی نہ دیں، آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں پہلے دنیا کی خوشیوں میں رنگ جاتا تھا ویسے میں رنگ جاؤں۔ آپ کوشش تو کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں میں خوشی تلاش کروں، ان میں دبایا کھو جاؤں، پر ایسا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ بلا وجہ نہیں، یہ اتفاق نہیں، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کا دل بدل رہا ہے۔ سنو، جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل، دماغ اور رویے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہدایت کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جب بھی کبھی اس طرح آپ کے ساتھ ہو تو اس ہدایت کو تھام لینا چاہیے تاکہ انسان مزید بھٹکنے سے بچ سکے۔ نمبر 1، گناہوں پر ندامت اور توبہ کی خواہش کا پیدا ہونا۔ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد بے چینی اور پچھتاوے کا شکار ہو جائے تو یہ اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ہدایت پیدا کر رہا ہے۔ اس کا دل بار بار توبہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، عبادت میں سکون ملنا۔ وہ انسان نماز، روزہ، ذکر خدا اور قرآن کی تلاوت میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ پہل اس کو عبادت کرنا بوجھ لگتی تھی، مگر اب وہی عبادت اس کے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ شخص نہ صرف فرض عبادات کو پابندی کرنے لگتا ہے بلکہ نوافل، تہجد اور ذکر خدا کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بری صحبت سے بچنا اور نیک لوگوں کی طرف مائل ہونا۔ اس انسان کو بری صحبتیں، غلط محفلیں خود بخود ناپسند ہونے لگتی ہیں۔ وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے لگتا ہے اور ایسے دوستوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کریں۔ نمبر 4، قرآن حدیث کی طرف مائل ہونا۔ اس انسان میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی شدید خواہش بڑھ جاتی ہے اور احادیث پر عمل کرنے کی شدید خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے دل موت اور قبر کی فکر میں جاگ جاتے ہیں اور ایسی زندگی گزارنے کی خواہش کرتے ہیں جب ان کا وقت آئے تو وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ وہ صدقہ، نیک کام، دعائیں اور نیکیوں کے ذخیرے جمع کرنے میں دلچسپی لینا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تبدیلیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔